عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہو مقابل کفر کے پھر حیدر کرار بن، سر بکف میدان میں آ پھر خالد دیدار بن، کربلا ہو تو شہادت کا علم بردار بن، زندگی میں غازی مر کے خلد کا حقدار بن، سیکھ قربانی کا ڈھنگ حضرت خلیل اللہ سے، سیکھ قربانی کا ڈھنگ حضرت خلیل اللہ سے، توڑ دے پھر کفر کو ایک ضرب اللہ سے۔ محترم و معزز سامعین، بزرگوں اور دوستوں، سورۃ النساء کی ایک آیت خطبے میں تلاوت کی گئی، جس میں اللہ تعالی نے ایمانداروں اور کافروں کا تقابل بیان کیا ہے۔ یہ دو قومیں ہیں، ایک مومن دوسری کافر، یہ ہمیشہ آپس میں مقابل ہی رہتی ہے۔ سورۃ التغابن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر۔ اللہ تعالیٰ نے تو تم سب کو پیدا کیا ہے، لیکن تم میں سے کچھ لوگ کافر ہیں اور کچھ مومن ہیں، بس دو قومیں ہیں بس۔ باقی اگر مومنوں کی الگ الگ جماعتیں ہیں تو وہ مومن ہی رہیں گے، ان کی الگ جماعتیں کفر کے مقابلے میں وہ مومن ہیں۔ اور اس طرح کفر کی بھی بہت سی جماعتیں ہیں، بہت سے نام ہیں، وہ آپس میں مختلف ہوں، لیکن ایمانداروں کے مقابلے میں وہ بھی ایک ہے۔ ان کو بھی ایک ہونا چاہیے، اور سب کافر ایک،
اور مومنوں کو بھی ایک ہونا چاہیے۔ تو یہ دو قومی نظریے ہیں، مومن اور کافر دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے، ان کا تقابل رہتا ہے، مقابل رہتے ہیں ایک دوسرے کے۔ تو ایک تقابل یہاں اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ النساء میں، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو ایماندار ہیں وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہے ایمان والوں کی شان۔ اور اس کے مقابل میں جو کفر ہیں وہ کافر طاغوت کی اتباع میں، یعنی شیطان کی اتباع میں لڑتے رہتے ہیں۔ مومن اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کرتے ہیں، اور کافر شیطان کو خوش کرنے کے لیے فساد کرتے ہیں۔ جب یہ دو جماعتیں ہیں تو ان دونوں کے پشتیبان بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایمان والوں کا مددگار ہوں، میں ایمانداروں کا مددگار ہوں۔ حقاً علینا نصر المؤمنین، لازم ہے ہم پر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مومنوں کی مدد کرنا۔ اور جو کافر اور مشرک ہیں شیطان ان کی پشت پناہی کرتا ہے، تو جس کی پشت پناہی اور مدد اور نصرت اللہ تعالیٰ کرے کامیاب تو اس نہیں ہونا۔ اسی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب مومن اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور کافر طاغوت کے لفظ سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کا تعارف کرایا، طاغوت یعنی شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ، پہلے حالت بتائی اور اس کے بعد حکم دیا لڑو تم شیطانوں کے دوستوں کے ساتھ، یعنی کفار کے ساتھ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا، شیطان کی جو سازش ہے وہ کمزور ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اللہ دوست ہے، پشتیبان ہے، مددگار ہے ایمان والوں کا، اور ایمان والوں کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے، ایسی مدد کرتا ہے۔ وہ کھلے راستے پہ چلتے ہیں، دیکھ بھال کے چلتے ہیں، سیدھے چلتے ہیں، منزل مقصود کا تعین کر کے چلتے ہیں، ایسے نہیں چل پڑتے اندھے ہو کے۔ کہاں جانا ہے، کیا ہماری منزل ہے، کون سا راستہ ہے جو منزل تک پہنچائے گا، یہ روشنی میں نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو روشنی میں لاتے ہیں۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جو کافر ہیں ان کے اولیاء اور دوست اور مددگار شیطان ہوتے ہیں۔ یخرجون من النور الی الظلمات، وہ شیطان اور طاغوت ان کو نور سے ہٹا کر ظلمتوں میں داخل کر دیتے ہیں۔
یہ تقابل ہے۔ تو اس تقابل سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کو جہاد کے لیے ہر وقت تیار ہونا چاہیے، مد مقابل کی کثرت اور قلت کو مد نظر نہ رکھے، اللہ کے حکم کو مد نظر رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد جس کے ساتھ ہو کامیاب وہ ہوتا ہے، اس کے افراد کم ہوں یا زیادہ ہوں، تاریخ اس پر گواہ ہے۔ ساتھ ہی ایک واقعہ بیان فرما دیا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ۔ دنیا کے ان 4 بادشاہوں میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی پوری حکومت دی تھی، ان میں سے ایک نمرود ہے۔ ان کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو ایک مقابلے اور مناظرے کا اس تیسرے پارے میں سورہ بقرہ کے اندر ذکر ہے کہ آپس میں جب مناظرہ ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو موت بھی دیتا ہے اور زندگی بھی دیتا ہے۔ وہ فوراً بولا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ یہ بات اس کی ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ اس نے 2 قیدی بلائے، ایک کے بارے میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے، اور دوسرے کے بارے میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس کو رہا کر دیا جائے۔ ان دونوں کو بلایا گیا اس مناظرے کی مجلس میں، تو حکم دے دیا جس کو رہا ہونا تھا اس کو قتل کر دو، اور جس کو قتل ہونا تھا اس کو بری کر دو۔ کہنے لگا، دیکھو یہ مرنے والا تھا، میں نے اس کو بچا لیا تے زندہ کر دی، اور وہ بچنے والا تھا، میں نے اس کو قتل کرا دیا، تو میں موت بھی دے سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا، یہ بات سمجھ نہیں رہا، موت اور حیات اس کو تو نہیں کہتے۔ آپ نے فرمایا، پھر یہی عقل مندی اور سمجھداری کی دلیل بھی ہے، مخاطب جو بات سمجھے اس کے مطابق بات کرو۔ اس بات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اڑے نہیں کہ موت اور حیات کا یہ مطلب نہیں، یہ نہیں، چھوڑو اس کو۔ آپ نے فرمایا، ربی، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکال کر مغرب میں ڈبو دیتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کر مشرق میں ڈبو دے۔ اب کیا کرتا؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، پریشان ہو گیا، بول بھی نہیں سکا آگے، ورنہ کچھ نہ کچھ کہہ تو سکتا ہی تھا، کم از کم ڈھٹائی کے ساتھ یوں تو کہہ سکتا تھا، مشرق سے تو میں نکالتا ہوں، تیرا رب مغرب سے نکال دے، یہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ تو فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو یہ اللہ کی مدد ہے، اللہ یوں مدد فرماتے ہیں، اللہ یوں مدد فرماتے ہیں، اور شیطان بھی اپنے ساتھیوں کی مدد کرتا ہے۔ قرآن پاک میں کئی واقعے ہیں جو شیطان نے کفار کی مدد کی کوشش کی اور آخرکار خود منہ کی کھائی۔
وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ دار الندوہ میں مشرکین کے تمام سردار جمع ہوئے کہ مسلمان تو ہجرت کر کے یہاں سے جا رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے جائیں گے، تو ان کا کوئی بندوبست کر دیا جائے، یہاں ابھی تو ہمارے پاس ہے۔ جب ایسی مجلس لگتی ہے تو دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کہ خاص مشورہ ہے، اس میں عام آدمی نہ ہو، کسی کو پتہ نہ چلے۔ تو ایک آدمی آیا سفید داڑھی اور بڑا روبدار، وہ دروازے پہ آیا، لوگ سارے متوجہ ہوئے کہ یہ کون آ گیا، جانتا تو ہے کوئی نہیں اس کو۔ اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ مشورہ کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو میں بھی سننا چاہتا ہوں اور میں بھی مشورہ دینا چاہتا ہوں، میں اس لیے آیا ہوں، لہٰذا مجھے اپنی مجلس مشاورت میں بیٹھنے دیں۔ کہا چلو ٹھیک ہے، یہ ہمارا ہی ساتھی ہے تو کوئی بات نہیں۔ جب مشورے شروع ہوئے تو جتنے آدمی ہیں اپنی مرضی کے، جو بھی کوئی سمجھتا ہے مشورہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا قرآن پاک میں، جو اہم ان کے مشورے میں آئی 3 چیزیں، ان 3 کا ذکر فرمایا۔ ایک تو فرمایا یہ لوگ آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں، سازش کے اندر انہوں نے مشورہ یہ کیا ہے کہ یا تو ان کو قید کر دیا جائے، کہ ایسی کوٹری میں بند کر دو کہ بھوکا پیاسا مر جائے، اور دوسرا مشورہ یہ آیا کہ ان کو اپنے ملک سے باہر نکال دو۔ جب یہ 2 مشورے پیش ہوئے تو وہ جو آیا تھا سفید داڑھی والا ایک بظاہر بزرگ تھا شیطان، وہ انسان کی وہ شکلیں بدل لیتا ہے نا، شیطان تھا، اور ایک عربی شیخ کی اس نے شکل بنائی، کہنے لگا یہ قید کرنے والا جو مشورہ یہ بھی غلط ہے، مجھے پسند نہیں، اس واسطے کہ آخر اس کے چاہنے والے ہیں، کچھ ہجرت کر گئے، کچھ یہاں بھی ہیں، تو وہ آ کے چھڑوا لیں گے، آپ کیا کریں گے، پھر کیا فائدہ ہوگا۔ اور دوسرا جو مشورہ دیا گیا ہے کہ ان کو اپنی بستی سے، اپنے علاقے سے باہر کر دیا جائے، تو یہ اور نقصان دہ ہے۔ آپ ان کی جو ہے میٹھی زبان، مکارم اخلاق آپ جانتے ہی ہیں، یہ جہاں بھی جائیں گے ان سے بات کریں گے، لوگ تو اس کے گرویدہ ہو جائیں گے اور سارے مرید بن جائیں گے، اور ان کو لے کر پھر ہمارے اوپر چڑھائی کر دیں گے، پھر مشکل ہو جائے گی۔ اتنے میں ابو جہل بولا کہ میرا مشورہ تو یہ ہے ان کو قتل کر دیا جائے۔ وہ شیخ نجدی اٹھا اور یوں ہی اچھلا، کہنے لگا مشورہ تو یہ مشورہ ہے، اس پر عمل کرو۔ کہ اور قتل اس طرح کرو کہ جتنے قبیلے یہاں بستے ہیں ان میں سے ہر قبیلے کے نوجوان ہوں، وہ آ کر آپ کے مکان کا گھیرا ڈال لیں، جب آپ باہر نکلیں تو قتل کر دیں۔ اب بنو ہاشم
ہم سے قتل کا بدلہ قتل تو لے نہیں سکے گی، کتنے قبیلوں کو قتل کرے گی، کتنوں کے ساتھ لڑے گی؟ تو زیادہ وہ اگر مقابلے میں آئے شاید تو دیت پہ راضی ہو جائیں گے، تو اتنے بڑے قبائل میں ایک بندے کی دیت دینا تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ مشہور واقعہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، شیطان نے ان کو قتل پر ابھارا، وہ آ گئے آنن فانن اسی رات ہی انہوں نے گھیرا ڈالا مکان کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تھے اور حضرت علی بھی اندر تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی کہ لوگوں نے یہ مشورہ کر لیا ہے، آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ ہجرت کر کے چلے جائیں، ہم آپ کی مدد کریں گے، یہ آپ کو نہیں قتل کر سکیں گے۔ شیطان ان کے پشتیبان بن کے آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ ان کی موجودگی میں پورا گھیرا ڈالا ہوا ہے، آپ وہاں سے نکل جائیں گے اور آپ کا وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گی۔ ایسا ہی ہوا، آپ نے مٹی مٹھی میں لی، سورہ یاسین کی پہلی آیتیں پڑھتے ہوئے پھونکا تو یوں ڈالا، اللہ تعالیٰ نے وہ مٹی ان کے سب کے آنکھوں میں ڈال دی، وہ یہ کیا ہو گیا، وہ آنکھیں ملنے لگے، اتنے میں آپ چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ یوں مدد کرتے ہیں۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، جب آپ نے مٹی کی ڈالی تھی ان کے آنکھوں میں، وہ بظاہر تو آپ نے ڈالی تھی لیکن پہنچائی ہم نے تھی، اللہ تعالیٰ اس طرح مدد کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی مدد کی۔ آگے لمبا واقعہ ہے، آپ 3 دن غار ثور میں رہے، اس کے بعد چلے گئے۔ مشرکین نے اپنی پوری کوشش کی، شیطان نے ان کی مدد کی، لیکن سب ناکام ہوئے۔ نبی علیہ السلام صحیح سالم مدینہ منورہ میں پہنچ گئے۔ اس طرح بدر میں ہوا جب وہ شیطان جو ہے وہ ابو جہل کے ساتھیوں کے ساتھ آ گیا، وہ بھی قرآن پاک میں ذکر ہے، وَإِذْ زَيَّنَ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ إِنِّي جَارٌ لَكُمْ، آج تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا، آج تم جا کر بدر میں اپنا مدینہ والوں کو ختم ہی کر دو۔ تو کیا ہوا، جب اللہ تعالیٰ نے بھیج دیے فرشتے، اب مسلمانوں کے دیکھو شیطان ان کی مدد کو آیا، اور ادھر اللہ نے مومنوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے بھیج دیے، اس کو نظر آ گئے، وہ کہتا ہے انی ارا۔ یہ تو پہلا واقعہ نہیں، ہمارے مسلمان بھائی اس امت کے اول میں بھی اور اس سے پہلی امتوں کے بھی اندر تھوڑے تھوڑے مسلمان، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، ایک چھوٹی چھوٹی جماعت بڑی بڑی جماعت پر غالب آئی ہے۔ تو آج بھی مسلمان اس وقت تو کثرت سے کیوں ڈرتا ہے غیر مسلم سے، اور جناب کہتے ہیں ہم تھوڑے ہیں، ہم تھوڑے ہیں، ہم تھوڑے، کہاں تھوڑے ہو؟ تمہارے پتہ نہیں 60 کے قریب تمہارے ملک ہیں، بٹے ہوئے ایک دوسرے خلافت کر رہے، تو آپس میں متفق اور متحد ہو نہیں سکتے۔ ایک ہی ملک اگر جو ہے قدم بڑھائے تو پھر دیکھو ہوتا کیا ہے، پھر آگے آگے دیکھتے ہیں ہوتا ہے کیا، پتہ چل جائے گا۔ اس واسطے مسلمانوں کو مرعوب نہیں ہونا چاہیے، کفار کے پاس کچھ ہی طاقت نہیں ہے، یہ جو ظاہری طاقت ہوتی ہے یہ طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ مسلمان کے پاس ایک نورانی اور غیبی طاقت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے دنیا آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی مدد پر جو ہے ایمان رکھ کر دشمن کا مقابلہ کر کے، آج ہمارے جو کشمیری اور فلسطینی اور افغانی اور کئی جگہ ہمارے مسلمان بھائی جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، ہمت کرنی چاہیے مسلمانوں کو ان کی مدد کے لیے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں کامیاب کریں گے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔